سورہ آل عمران آیت نمبر 188 اور 189۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت نمبر 188-89 آل عمران کا لفظی ترجمہ اور تحقیق۔ لا تحسبن، تو ہرگز خیال نہ کر، الذین، ان لوگوں کو جو یفرحون، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، فرحت کا اظہار کرتے ہیں، بما، اس چیز پر، اتو، اتیان ان سے ہے یہ، جو وہ لائے، جو انہوں نے کیا، ویحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، تعریف کو، ان یحمدوا، یہ ان فعل مضارع پر داخل ہوا، یحمدوا فعل مضارع ہے اور مجہول ہے، تو یہ اس کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، مصدر ہوگا حمدن، تعریف کرنا، ان کی تعریف کی جائے، بما، اس چیز پر، اس کام پر، لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا نہیں، فلا، پس نہ، تحسبنہم، حسبان مصدر سے ہے یہ، اور تحسبن یہ نون ثقیلہ ہے، نون مشدد، ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے، تو ہرگز انہیں خیال نہ کر، گمان نہ کر، بمفازتن، بمفازتن یہ بھی مصدر ہے، اور فوزن جو ہے وہ بھی، فاز یفوز فوزن، وہ بھی مصدر ہے، مصیبت سے نجات حاصل کرنا، کامیاب ہونا، من العذاب، عذاب سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، یہ موصوف اور صفت ہے، عذاب موصوف، علیم اس کی صفت ہے، دردناک عذاب ہے۔ وللہ، للہ میں جو لام ہے ابتدا میں، یہ تملیک کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی مالک ہے، ملک السماواتی، بادشاہی، سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت والا ہے، قدیر فاعل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اور اپنی حکمت کے مطابق جو چاہے کرے، اس ذات کو قدیر کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 188-89 آل عمران کی مختصر تفسیر۔ ان دو آیتوں کا بنیادی تعلق تو شان نزول کے حوالے سے یہودیوں کے ساتھ، اور چونکہ یہاں آیتوں میں کہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کے حوالے سے ہیں، اس لیے اعتبار جو ہے وہ الفاظ کی عمومیت کا ہوتا ہے، اور قرآن کریم چونکہ قیامت تک کے لیے رہنما کتاب ہے، قیامت تک کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اور قیامت تک کے لیے کردار سازی کے لیے آخری کتاب ہے، تو اب اشارہ چونکہ ان لوگوں کی طرف ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کوئی بات پوچھ لیتے، مثلاً اپنی امت اور اپنی نبوت و رسالت کے حوالے سے ان سے پوچھتے کہ میری علامات، میری نبوت کی، میری رسالت کی تمہاری کتاب میں کون کون سی ہیں، تو وہ کچھ باتیں بتا دیتے اور کچھ گول مول کر جاتے، اور جو کچھ انہوں نے بتایا ہوتا اس پر تعریف کے خواہاں ہوتے کہ ہماری تعریف کی جائے، اور وجہ اس کی یہ تھی، وہ کہتے تھے محمد ان باتوں کی تفصیل میں ہمارے محتاج ہیں، اور جو کچھ نہیں بتایا ہوتا تھا اس پر اتراتے تھے کہ دیکھو اصل حقائق سے ہمیں انہیں تاریکی میں رکھا، نہیں بتایا ان کو۔ تو قرآن کریم اس پر رد کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 187، اس میں اہل کتاب کو دو باتوں کا پابند بنایا گیا تھا کہ ایک احکام الہی کو لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کرنا، اور دوسرے حق بات کو نہ چھپانا۔ وہ حق بات یہی تھی کہ محمد الرسول اللہ کی آخری نبی کی جو صفات تمہاری کتابوں میں ہیں ان کو کھول کر لوگوں سے بیان کرنا، تاکہ لوگ محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت پر ایمان لے آئے اور قرآن کے مطابق زندگی گزار کر جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ تو اہل کتاب اس بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے کہ وہ ان دونوں امور کے مرتکب ہو گئے، یعنی جو ان سے نہیں کہا گیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، یعنی کتاب کو چھپانا نہیں ہے، اور ایک مثبت انداز سے بتایا گیا تھا کہ کھول کر بیان کرنا ہے، تو انہوں نے کھول کر بیان نہیں کیا بلکہ کچھ چھپایا، کچھ بتایا، اور پھر اس پر خوش ہونے لگے ہماری تعریف ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بحیثیت مسلمان، چاہے مسلمان عالم ہے، چاہے مسلمان ان پڑھ ہے، مسلمان اپنے کو دنیا دار کہلانے والا ہے یا دیندار کہلانے والا ہے، جو بھی ہے، مسلمان پروفیسر ہے یا مسلمان ڈاکٹر ہے یا مسلمان انجینئر ہے، بہرحال جو بھی مسلمان ہے اس بات پر اس کو سوچنا چاہیے کہ اس غلطی میں ہم بھی مبتلا ہیں۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے، اگرچہ قرآن کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی قرآن۔ اب تبیین کا حکم ہے، ان سے کہا گیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ 187 میں، اس کو کھول کر بیان کرو گے۔ ایک تو کھول کر ہے، دوسری تبیین جو ہے تدریج کو چاہتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ۔ اب آہستہ آہستہ، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے مضامین بہت ہی اعلیٰ ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آہستہ آہستہ، الاہم فالاہم، اس کے بعد پھر قرآنی علوم پر دسترس حاصل ہوگا، پھر تدبر کے درجے تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن پڑھا تو جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، لیکن سمجھنے کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، کوئی بلکہ چاہتا ہی نہیں ہے، اور خوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہم نے قرآن جو ہے روزانہ 5 پارے پڑھ لیے، روزانہ ختم کر دیا۔ اچھا، تو یہاں پر میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت بھی چھوڑ دیں، بلکہ جو تلاوت کرتے ہیں وہ ایک قدم آگے بڑھائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ اس قسم کی باتوں سے وہ لوگ جو باطن کے گندے ہیں وہ پھر کہتے ہیں دیکھو فلاں ڈاکٹر صاحب نے، فلاں مولانا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ قرآن جو ہے جو ایسے پڑھتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، لہذا اس بات کو اچھال کر اور مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی منافقانہ کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ تلاوت کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ تلاوت کوئی عام کتاب کی نہیں ہے، اللہ کے کلام کی ہے، اور محمد الرسول اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی تھا یتلو علیہم آیاتہ،
اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا تھا۔ تلاوت کرنا محمد رسول اللہ کے فرائض میں سے تھا۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن زیادہ تلاوت کرتا ہے اس کا تعلق روح محمدی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ بھی زیادہ تلاوت کرتے تھے اور یہ بندہ بھی زیادہ تلاوت کرتا ہے تو ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سمجھ کر پڑھنا، اگر ہم چاہیں کہ بدحالی سے نکلے، پریشانیوں سے نکلے اور ملکی سطح پر قرآن کی حکمرانی ہو جائے، تو قرآن کو سمجھنے کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ایسی تلاوت کوئی کرے گا تو وہ بندہ بھی تلاوت کر رہا ہے جو قرآن کے اندر بہت سارے احکامات کو وہ اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شرابی قرآن تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ شراب حرام ہے۔ شراب پینے کے بعد مسجد میں داخل مت ہو جاؤ اور نماز کے قریب مت جاؤ۔ زناکار بھی تلاوت کر رہا ہے اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قرآن کی آیت ہے، وہ یہ آیت تلاوت کر رہا ہے، تو اب اس کو خود سوچنا چاہیے۔ اور سود خور جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب سود خور یہ آیت تلاوت کرتا ہے تو یہ خود جو ہے اعلان جنگ کر رہا ہے کہ میں یا اللہ تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر کہتا ہے مجھے اجر و ثواب بھی مل جائے۔ تو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور تو قرآن جب سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی اور کردار سازی ہوگی، شخصیت سازی ہوگی، اور اس کے اثرات پھر افراد پر، پھر معاشرے پر پڑیں گی۔ تو وہ لوگ یہود خواہشات کے مطابق کتمان حق کرتے تھے اور تعویلات کرتے تھے، قسم قسم کی عدل بدل کر بیان کرتے تھے، اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ سیدھی سادی بات ہوگی اس کو الجھا کر مختلف الجھنوں میں اور مسئلے کو مزید پیچیدہ بنایا جا رہا ہے، تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو ان آیات میں اہل کتاب کے ان افعال پر ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 188 میں پھر منافقوں کے حالات بیان کیے گئے کہ برے اعمال پر شرمندہ ہونے کے بجائے خوش ہوتے ہیں، اور یہ منافقین جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے اپنی ناکردہ افعال پر یہ تعریف کے خواہاں ہوتے تھے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ خود پسندی، خود پسندی معنی میرا ہر کام، میری ہر بات، یا جو میں کر رہا ہوں، یعنی دل ہی دل میں خوش ہونا کہ میں سب سے بہتر ہوں، میرا کام سب سے اچھا ہے، اور پھر فخر و مباحات، دوسروں کے اوپر بڑائی جتلانا، فخر کرنا، اقوال میں افعال میں دونوں میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ یہود میں جو منافقین تھے وہ یہی کام کیا کرتے تھے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ ہاں، تو ایک بندہ جب اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے اور نیک کام کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ ایمان کی علامت ہے۔ دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ خوش ہو جائے۔ اور اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے فرمایا اگر نیکی کر کے تو خوش ہو جائے اور برائی جب سرزد ہو جائے، گناہ جب ہو جائے، تو غم میں مبتلا ہو، پریشان ہو، تو سمجھو کہ تو مومن ہے، اس لیے کہ اندر جو لگا ہوا میٹر ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ جی یہ حسنہ ہے اور یہ سیئہ ہے۔ جب ان دونوں چیزوں میں تمیز ہے تو پھر سیئہ سے رجوع کرو گے، توبہ تائب ہو جاؤ گے، اور حسنہ میں مزید آگے بڑھو گے۔ اور پھر جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کو شہرت دیر سویر اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن اللہ ان کے اعمال پر ایسی رنگین چادر چڑھاتے ہیں کہ وہ سب کو نظر آتا ہے،
اور پھر سب کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو لگا ہوا ہے کسی سے تعریف کے خواہاں نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اور ان کے دلوں میں پھر اللہ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی محبت کرو۔ تو اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ جی اس بندے کے اندر کیا لاجک ہے، اور اس بندے کے اندر وہ کون سی صفت ہے کہ سب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے کو سعادت سمجھتے ہیں، اسے دعا لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے جو بڑے بڑے دین کے علماء گزرے ہیں، ان کے بارے میں بندہ جب دیکھے، امام غزالی کا نام ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، ہمیں اپنے دادا کے بارے میں اتنی تفصیلات معلوم نہیں ہے جتنی امام غزالی کے بارے میں ہمیں معلومات ہیں، یا امام راضی کو لیجئے، جتنی معلومات امام راضی کے بارے میں ہم رکھتے ہیں، اپنے دادا پر دادا کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ کیا ہے تو اللہ نے ان کی محبت بعد والوں کے دلوں میں ڈال دی۔ بر صغیر میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی 1500 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، تو اب نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے نہ جانتے ہیں، وہ ہندوستان کا رہنے والا اور ہم پاکستان کے رہنے والے، لیکن دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور قرآن و حدیث کے مشکل مقامات کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، سلجھایا ہے اپنی کتابوں میں، اور ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی سنور گئی۔ تو اب یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے، جو مقبولیت سے وہ اوپر سے جو آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جو عوام میں بندہ مشہور ہو جاتا ہے، اب عوام وہ تو علم سے خالی لوگ ہوتے ہیں اور عمل میں کمزور ہوتے ہیں، وہ اگر ان کی مطلب کی بات بتائی جائے تو واہ واہ کہیں گے، اگر ان کے خلاف بات آ جائے تو پھر تعریف کے بجائے برعکس موڈ اختیار کریں گے۔ تو عوام میں شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شہرت اگر ہے تو اوپر سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو شہرت ہے، اور وہ ان بندوں کو اللہ عطا کرتے ہیں جو اللہ ہی کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، تو اللہ ان کو نمایاں کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، ویحبون ان یحمدوا، اور تعریف چاہتے ہیں بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ کیے تعریف چاہتے ہیں۔ تو تعریف چاہنا یہ الگ بات ہے، کسی کی نیکی پر اس کی تعریف کرنا یہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی نیک کام کرے، اچھا کام کرے، تو اس کو ایوارڈ دیا جائے، اس کی تعریف ہو جائے، اور اس کی خدمات پر آرٹیکل لکھا جائے۔ یہ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ نیکی پھیل جائے، لوگوں کا تعلق جو ہے نیکیوں سے ہو جائے، اور لوگ اس نیکوکار جیسا بننے کی کوشش کرے۔ تو نیکیوں کو پھیلانے کے حوالے سے نیکوکاروں کی تعریف ضروری ہے۔ ہاں، نیکوکار خود جو ہے پھر وہ تعریف نہ چاہے، چونکہ وہ تعریف ایک بار اللہ سے چاہ چکا ہے، وہ اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، یہ بندہ میری رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ یہود اور منافقین بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا نہیں، فلا تحسبنہم، پس مت سمجھ ان کو، بمفازۃ، کہ وہ آزاد ہو گئے، نجات پا گئے، چھوٹ گئے، من العذاب، اللہ کے عذاب سے۔ انہوں نے تو محمد رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا، قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، تو عذاب سے کیسے چھوٹ جائیں گے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اللہ اپنی سلطنت اور حکمرانی کو بیان کر رہا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت، اور آسمان اور زمین کی، یعنی کل کائنات کی۔ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے،
کل کائنات کی، جب اس کے درمیان میں انسان ہے زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے، تو انسان کہاں جائے گا اللہ کی نافرمانی کر کے؟ اللہ کی حکمرانی کو دیکھو کتنی وسیع حکمرانی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو پکڑنے پر بھی قادر ہے اور اپنے دوستوں کو نوازنے پر بھی قادر ہے۔ وہ اپنے مخالفین کو جہنم میں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ وہ اپنے نمک حلال بندوں کو جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے درجات پر فائز کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ان آیات کا خلاصہ جو ہے یہ مادی عارضی مفادات کی خاطر جو ہے حق بات چھپا دینا، یہ یہودیوں کا رویہ رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسے کاموں پر تعریف کا امیدوار ہو جو اس نے ایسے کیے نہیں ہیں، بلکہ اس کا کمال تو یہ ہے کہ وہ کیے ہوئے نیک اعمال پر بھی کسی سے تعریف کی امید دل سے نہیں رکھتا، اسی کو اس نے اللہ کے لیے کام کیا ہے۔ اخلاص اسی کا نام ہے کہ صرف اللہ کو دکھایا جائے، اپنا عمل، اپنا عقیدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول مجھے مختصر نصیحت کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اخلص فی دینک یکفیک قلیلا من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اچھا، تو جو لوگ شہرت پسند ہے، خصوصاً مسلمان لیڈر، ہمارے جو قومی لیڈر ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں ایک منصوبے کے افتتاح کرتے ہیں تو 10 بار اس کے افتتاح ہوتا ہے۔ ایک آتا ہو پہلا والا اناگوریشن، وہ جو ہے پلیٹ اس کو نکال کر پھینک دیتا ہے اور اپنا جو ہے لکھ کر اس کے اوپر کم از کم 10,000 روپے خرچہ آیا ہوتا ہے، اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو مٹھائی کھلاتے ہیں، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، آنے جانے کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اب یہ سارا خرچہ جو ہے قومی خزانے سے آتا ہے۔ اگر بالفرض قومی خزانے سے نہ بھی آئے، اتنا خرچہ اگر اسی علاقے کے غریبوں، یتیموں، فقراء و مساکین پر خرچ کیا جائے، اسی علاقے میں ایک کنواں نکالا جائے، اسی علاقے میں پائپ لائن کا بندوبست کیا جائے تو کتنا بہتر ہوتا۔ سب کو پتہ چل جاتا کہ بھئی یہ فلاں بندہ نے کیا ہے، اور ووٹ بھی اسی کے کھاتے میں استعمال ہوتا۔ یعنی اللہ کی رضا پھر اپنی جگہ، یعنی جس کو کہتے ہیں ہم خرما ہم ثواب، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ لیکن لیڈر ہیں کہ وہ صرف زندہ باد اور مردہ باد چاہتے ہیں، آخرت کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ ایسے لیڈروں سے ہمیں بچائے۔ اور ان کے اندر، انہی لیڈروں کے اندر پھر یہ خود پسندی کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جو دوسرا کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اور جھوٹے پروپیگنڈے اپنے حوالے سے غلط تعریفی کلمات لکھ کر وہ لگاتے ہیں اور سوشل میڈیا میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہیں، اور اس بات کو دل و دماغ میں حاضر رکھنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی مالکیت، اس کا قادر ہونا۔ بندہ اس پر مراقبہ کرے کہ اللہ میرا مالک ہے، ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، مانیٹرنگ کر رہا ہے، میں بچ نہیں سکتا۔ دنیا کی یہ زندگی مختصر ہے اور دنیا فانی ہے، تو اس کے اندر میں بھی ہوں، میں بھی فانی ہوں، آخر ایک دن اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس اللہ کے حضور میری حاضری ہوگی، میری پیشی ہوگی، اور مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ مراقبہ جب ہو تو پھر ان چیزوں سے بندہ باہر آ سکتا ہے، بچ سکتا ہے، ورنہ دنیا میں شیطان بھی اور شیطانی ماحول بھی اپنا کام کر رہا ہے، بچنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔